بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ چل رہا ہے۔ ان کے واقعے میں بہت ساری اہم اور قیمتی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور گزشتہ جو ہماری کچھ دن پہلے تعلیم ہوئی تھی امتحان سے پہلے صحابہ کے واقعات میں سے، تو اس میں حضرت طلحہ بن عبید کے واقعات میں سے ہم نے آپ کو سنایا تھا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ احد میں کس طرح حفاظت کی کہ دشمنوں کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر کے نشانے لیے جا رہے تھے۔ کافر پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے، پوری کوشش کر رہے تھے۔ اور صحابہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور جانثار تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، یعنی خود اپنے اوپر تیر کھا رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، زخمی ہو رہے تھے، تلواریں کھا رہے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تیر پہنچنے نہیں دے رہے تھے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ دیوار بنے کھڑے ہوئے تھے، اور کافروں کی طرف سے آنے والے تیروں کو صحابہ اپنے سینے پر، اپنے ہاتھوں پر کھا رہے تھے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بہت ساری مثالوں میں سے ایک مثال ہے، جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس محبت کی بہت ساری مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ 11 صحابی غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اپنی جان دے دی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچنے دی۔ صحابہ کا یہ ایمان اور یہ عقیدہ تھا، اور وہ کہتے تھے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آرام سے رہیں، خوش رہیں، کھاتے رہیں، مزے کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ جائے۔ وہ اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہماری زندگی اس وقت تک ہے جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تکلیف پہنچے گی تو ہم اپنی جان کے نذرانہ پیش کر دیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس ایمان والے کے دل میں، اور اگر ہمارے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو ایمان ہی نہیں ہے، کامل ایمان ہی نہیں ہے، پورا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اپنے نبی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا ایک لازمی جز اور حصہ ہے، لازمی حصہ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ صحابہ کو محبت تھی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو آرام پہنچایا، تکلیف پہنچنے نہیں دی، آپ کی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر اپنا مال پیش کر دیا، جس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی وہ پوری کرتے صحابہ۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ ہم کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر سکتے ہیں، یا ہم کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، یا ہم کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں۔ یعنی آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آنا چاہیے، اور سنو، آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آنا چاہیے کہ صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود تھے، تو صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی، آپ سے محبت بھی کی، آپ کے حکم پر، آپ کے اشارے پر صحابہ نے سارے کام کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کام کا اشارہ فرماتے، صحابہ فوراً اس کام کو کرتے۔ کتنے سارے واقعات آپ کو سنائیں اور سنائیں گے بھی انشاءاللہ۔
تو اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب دنیا سے پردہ فرما گئے، چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، ہمارے دل میں بھی محبت ہو اور ہم اس محبت کا اظہار کیسے کریں؟ تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں، اس کے بہت سارے طریقے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح خوش کریں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، جمعرات کے دن اور پیر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری امت کے یعنی ہم سب کے سارے کاموں کو آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ آپ کی امت کا فلاں بچہ، فلاں بندہ، فلاں عورت، فلاں بچی یہ کام کر رہے ہیں. تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دین کے مطابق، سنتوں کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اچھے بن کر رہتے ہیں، گندے اور گناہوں کے کام، کافروں جیسے کام، مشرکین جیسے کام نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ان کے کاموں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، نہ دین کے مطابق گناہ کرتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، کارٹون دیکھتے ہیں، گانے گاتے ہیں، گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لڑائی لڑتے ہیں، جتنے برے کام ہیں جو کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم چلتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں تو یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے صحابہ کے واقعات سن کر کہ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خوش کرنے کی کوشش کری، ہم کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر سکتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے آپ کے دل میں؟ بولیے. جی بھائی عبدالہادی کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ ہم کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر سکتے ہیں، کون سے کام کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے جیسے صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا. تو آپ کو تو بہت سارے کام سکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا، کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا، ہر کام سنت کے مطابق آپ کو سکھایا جاتا ہے. کھانے کا سنت طریقہ، سونے کا سنت طریقہ، پانی پینے کا سنت طریقہ، کون سے کپڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے، کون سے پسند نہیں ہیں، کون سی باتیں پسند تھی، کون سی باتیں پسند نہیں ہیں. نماز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، نماز نہیں پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے. جھوٹ بولیں گے، گالیاں دیں گے، لڑائی لڑیں گے، ننگے سر گھومیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی. اچھے بچے بن کر رہیں گے، سچ بولیں گے، لڑائی نہیں لڑیں گے، نمازیں پڑھیں گے، والدین کی خدمت کریں گے، ابو امی کی خدمت کریں گے، بابا مما کو ستائیں گے نہیں، بات مانیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. جو گھر میں پک جائے وہ کھا لیا، جو کھانا پک جائے وہ کھا لیا، کھانے میں برائی نکالنا، عیب نکالنا کہ یہ اچھا کھانا نہیں ہے، کھانے کی برائی کرنا، کھانے کو برا کہنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوں گے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں ان کاموں کو کر لو. اور جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی ان کو چھوڑ دو. تو آپ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا جیسے صحابہ نے خوش کیے. سمجھ میں آ رہی؟ اب دیکھو نا، طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہیں اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں اگر کسی نے زندہ شہید کو دیکھنا ہے اور کسی نے اگر جنتی کو دیکھنا ہے تو طلحہ کو دیکھ لو. دنیا میں جنت کی بشارت مل رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے ہیں، شہید کا لقب مل گیا ہے.
اور فرما رہے ہیں کہ جنتی کو دیکھ لیں تو حضرت طلحہ کو دیکھ لو، کتنی بڑی بات ہے دنیا میں۔ بھائی جنت اور جہنم کا تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے اللہ کو معلوم ہے، لیکن حضرت طلحہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت کری، اتنا خوش کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں فرما رہے ہیں کہ جس نے دنیا میں جنتی کو دیکھنا دیکھ لو، یہ جنتی ہے، یہ جنت میں جائے گا، یہ جب مر جائے گا جنت میں جائے گا۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے، یہ بہت۔ بھائی کسی بچے سے کوئی قاری صاحب خوش ہو جائے گا، یہ بچہ بہت اچھا پڑھتا ہے ماشاءاللہ، یہ کامیاب ہے، یہ امتحان میں 100 نمبر لیتا ہے، یہ کامیاب ہو گیا ہے، امتحان ہوا نہیں پہلے سے کہہ دیا یہ کامیاب ہے، تو یہ ہر بچے کے بارے میں کہیں گے، کسی اچھے بچے کے بارے میں کہا جائے گا؟ بولیے۔ امتحان نہیں ہوا، امتحان سے پہلے قاری صاحب کہہ رہے ہیں یہ کامیاب ہے، نہیں تو اس بچے کے بارے میں کہا جائے گا جو بچہ اچھا ہوگا۔ اور جو گندا بچہ ہوگا، پڑھتا نہیں ہوگا، جھوٹ بولتا ہوگا، لڑائی لڑتا ہوگا، چھٹیاں کرتا ہوگا، پڑھائی میں منزل کمزور، کبھی منزل کچی، کبھی سبقی کچی، کبھی سبق کچا، کبھی سبق لیا کبھی نہیں لیا، کبھی صبح دیر سے آ رہے ہیں کبھی جلدی آ رہے ہیں، کبھی چھٹی کر رہے ہیں، تو کبھی بھی اس کے بارے میں نہیں کہا جائے گا یہ کامیاب ہے، کہا جائے گا کامیاب۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ کے بارے میں فرمایا یہ کامیاب ہے، یہ جنتی ہے، یہ زندہ شہید ہیں، شہید نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے۔ شہید اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے کافروں سے تیر لگے اور وہ شہید ہو جائے، انتقال ہو جائے، اللہ کے پاس چلے جائیں۔ حضرت طلحہ تو شہید نہیں ہوئے، تیر بہت زیادہ لگے تھے، 70 سے زیادہ زخم تھے جسم پہ، 70 زخم جسم پر، تیر تلوار کے زخم تھے، شہید نہیں ہوئے تھے، اللہ نے زندگی دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تکلیفیں کتنی برداشت کریں اور خوش ہیں، اور ایک ہی فکر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ بھائی یعنی صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، وہ کہتے تھے مجھے تکلیف پہنچ جائے، مجھے کانٹا چبھ جائے، مجھے تیر لگ جائے، مجھے تلوار لگ جائے، میں شہید ہو جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، میں اللہ کے پاس چلے جاؤں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی نہیں چبھنا چاہیے، ایسی محبت تھی صحابہ کو۔ ہمیں نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں ننگے سر کھاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی ننگے سر کھانے سے۔ ہم پانی الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں کافروں کے طریقے سے، ہم الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں، ہم ننگے سر گھومتے ہیں، ٹوپی اتار دیتے ہیں، ہم پہننے میں لباس پینٹ شرٹ پہنتے ہیں جو کہ اللہ کے دشمنوں کا لباس ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ایسی ہے نا، نماز نہیں پڑھیں گے، جھوٹ بولتے ہیں، لڑائی لڑتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ ساری باتیں تو اچھی نہیں ہیں، یہ ساری باتیں تو وہ ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ناراض کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ اور صحابہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے تھے بتاؤ؟ خوش کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ خوش کرتے تھے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ بہت بڑے مالدار تھے، مالدار تاجر تھے، بزنس مین تھے، کام بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے پاس بہت ساری رقم آئی، کام اور کاروبار میں بہت بڑا نفع ہوا، اللہ نے برکت دی تو بہت بڑا نفع ہوا، تو وہ نفع کی رقم بہت زیادہ آ گئی گھر میں، 7 لاکھ دینار، 7 لاکھ دینار یا 7,000 دینار، ایک بڑی رقم آئی، بہت سارے پیسے آ گئے حضرت طلحہ کے گھر میں۔ شام کے وقت میں آئے، پریشان ہو گئے کہ اتنی ساری رقم میں اپنے گھر میں اپنے پاس لے کر سوؤں گا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ صحابہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبہ پیدا کیا تھا کہ پیسے خرچ کر دو اللہ کے راستے میں، پیسے جمع مت کرو۔ تو بہت پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے سارے پیسے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام اور کاروبار کیے جاتے ہیں نا
اور جب کوئی بھی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اور دیتے ہیں. یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے. مثال ہے, آپ کے پاس 10 روپے آئے, آپ نے 10 روپے میں سے 5 روپے صدقہ کر دیا, مسجد میں ڈال دیا, کسی غریب کو دے دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل دیں گے. 5 کی جگہ 10 دے دیں گے اللہ تعالیٰ, 10 کی جگہ 20 دے دیں گے, برکت دیں گے اللہ تعالیٰ, خوش ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے. ایک جگہ نہیں, قرآن میں کئی جگہ پہ اللہ نے بیان فرمایا, دو گے ڈبل ملے گا. تو صحابہ کو یقین تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے, اللہ برکت دیں گے. تو وہ خوب خرچ کیا کرتے تھے, اللہ اور دے دیا کرتے تھے. وہ خوب خرچ کرتے تھے, اللہ اور دیتے تھے. وہ مال آتا تھا ان کے پاس, وہ خرچ کرتے تھے, اللہ تعالیٰ اور دے دیتے تھے. اس لیے ان کے پاس مال رہتا بھی نہیں تھا, آتا بھی بہت تھا, چلے جاتا تھا فوراً. تو رات کو پریشان تھے, ان کے پاس پیسے آ گئے بہت سارے. حضرت طلحہ کے پاس پریشان بیٹھے ہوئے, کیا کروں, اتنے پیسے میں اپنے گھر پہ نہیں رکھوں گا. ہم لوگ کہتے ہیں اتنے پیسے گھر میں نہیں رکھوں گا, چور آ جائے گا, ڈاکو آ جائے گا, ہے نا, ہم اس لیے بینک میں رکھواتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں میں اتنے پیسے گھر میں نہیں رکھوں گا, اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے, اتنے سارے پیسے کیوں جمع کیے ہوئے, تقسیم کیوں نہیں کیے. وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے تھے. وہ کس چیز سے ڈرتے تھے, اور ہم کس چیز سے ڈرتے ہیں, چور ڈاکو سے. اتنے سارے پیسے گھر میں نہیں رکھو, بینک میں رکھوا دو, چور آ جائیں گے. تو حضرت طلحہ پریشان تھے. ان کی اہلیہ, ان کی بیوی ان کے پاس آئیں کہ آپ پریشان کیوں دکھ رہے ہیں, آج بہت پریشان لگ رہے ہیں. حضرت طلحہ نے کہا ہاں میں پریشان ہوں. کیوں؟ کہا کہ میرے پاس اتنے سارے پیسے آ گئے ہیں, یہ اتنے سارے پیسے لے کر میں رات کو کیسے سوؤں, مجھے تو نیند نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا کہ طلحہ اتنے سارے پیسے لے کر سوئے تم رات کو, ایمان والا تھوڑی اتنے پیسے اپنے پاس رکھتا ہے, وہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. تو ان کی بیوی نے کہا پریشان ہونے کی کیا بات ہے, ان پیسوں کو آپ تقسیم کر دیں. کیسے تقسیم کروں؟ کہا کہ آپ کے بہت سارے دوستوں میں غریب لوگ ہیں, پریشان ہیں, بے روزگار ہیں, ضرورت مند ہیں, ان کو پہنچا دیں. حضرت طلحہ نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو دونوں حضرت طلحہ اور ان کی بیوی نے مل کر ایک لسٹ بنائی, ایک فہرست بنائی, لسٹ, نام لکھے کہ بھائی مدینہ میں کون کون سے لوگ ہمارے ایسے دوست ہیں جو غریب ہیں, ضرورت مند ہیں, جن کو پیسوں کی ضرورت ہے. تو لسٹ بنی, تو 20-25 آدمی ہوگی. تو حضرت طلحہ اور ان کی بیوی نے فوراً پیسوں کو تقسیم کیا, حصے بنا دیے, چھوٹے چھوٹے حصے بنا دیے, اور رات ہونے سے پہلے وہ سارے پیسے تقسیم کر دیے, سب کو جا کر دیے, سب کو دیے. جس کو جا کر دیے وہ خوش ہو گیا, واہ مجھے تو ضرورت تھی, اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے. جس کو جا کر دیتے وہ خوش ہوتا, کیا کہتا اللہ تعالیٰ اور پیسے آ گئے. اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے نا, تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے دیں گے. لیکن خرچ اچھی جگہ کرنا ہے, خرچ گندی جگہ پہ نہیں کرنا. ٹیبلیٹ خرید لیا, موبائل ٹیبلیٹ خرید کر گیم دیکھیں گے, کارٹون دیکھیں گے, کوئی اچھی جگہ ہے؟ میوزک چلے گا, گانے چلیں گے, نہیں. خرچ اچھی جگہ, ضرورت مند کو دینا. حضرت طلحہ نے سارے مدینہ کے ضرورت مندوں میں وہ پیسے خرچ کر دیے, اور سارے ضرورت مند جو بیچارے پریشان تھے سب خوش ہو گئے کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے, طلحہ نے اتنے سارے لا کر پیسے دے دیے, اللہ تعالیٰ طلحہ کو اور دے دیں. سب کی دعائیں مل گئی. سب کی کیا مل گئی؟ جب انسان خرچ کرتا ہے, کسی کی مدد کرتا ہے, کسی پریشان حال کو اس کی پریشانی دور کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. تو حضرت طلحہ کے اندر یہ خوبی بھی تھی کہ وہ مال اپنے پاس رکھنے کو پسند نہیں کیا کرتے تھے. ہم آپ لوگوں سے بھی یہ کہتے ہیں, سارے بچوں کو میں نے پہلے بھی دفعہ سمجھایا تھا کہ ایک اپنے گھروں میں صدقہ باکس بناؤ, روزانہ اس میں 1 روپیہ ڈالو, 2 روپے ڈالو, 5 روپے ڈالو, 10 روپے ڈالو, ڈالا کرو. اور جب وہ پیسے اس میں جمع ہو جائیں تو اس کو کھولو اور کسی غریب کو دے دو, دعائیں ملیں گی. روزانہ صدقہ نکالا کرو, مسجد میں ڈالا کرو, ثواب کی نیت سے, صدقے کی نیت سے نہیں. مسجد میں ثواب کی نیت سے ڈالتے ہیں, صدقے کی نیت کسی غریب کو دیتے ہوئے کرو. کوئی غریب ضرورت مند جا رہا ہو, دے دو اس کو 5 روپے 10 روپے. آپ کو جیب خرچی ملتی ہے روزانہ کی 20 روپے 10 روپے, اس میں تو کچھ پیسے اللہ کے راستے میں دیا کرو. عادت ڈالو خرچ کرنے کی عادت. اس کو کیا کہتے ہیں, خرچ کرنے کی. ایک تو یہ ہوتا ہے نا, امی سے 50 روپے مانگ لی, پیسے تو مانگنے نہیں چاہیے. سب سے بہتر اور اچھا بچہ وہ ہے جو یہ کہے مجھے پیسے نہ دیں, جتنے پیسے ابو آپ نے مجھے دینے اتنے پیسوں کی مجھے چیز دلا دیں. ابو کہتے ہیں میں تو 20 روپے کی چیز دلانی ہے, ابو آپ مجھے 10 روپے کی چیز دلائیں اور 10 روپے میری طرف سے آپ مسجد میں ڈال دیں. پیسوں کو ہاتھ نہیں لگایا, پیسوں کو ہاتھ نہیں.
کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں 3 چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا. کون کون سی 3 چیزیں بتائیے؟ پیسے ہیں, موبائل ہے, اور گاڑی کی چابی, موٹر سائیکل کی چابی, بائک کی چابی. لیکن میں سمجھتا ہوں بہت تھوڑے 1-2 ہی بچے ہوں گے جو اس پر عمل کر رہے ہوں گے, لیکن اکثر بچے ایسے ہیں جو موبائل بھی لیتے ہیں, پیسے لڑ کر لیتے ہیں, اور 20 روپے ملے پورے 20 روپے کی چیز کھائیں گے. یہ نہیں کہ 5 روپے کسی غریب کو دے دیں. صدقہ بھی کرنا چاہیے, مسجد میں بھی ڈالنے چاہیے. تو خرچ کرنے کی عادت بھی پیدا کرنی چاہیے. سب بچے خرچ کرنے کی عادت ڈالیں گے انشاءاللہ. تو یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو سمجھائی ہیں, ان باتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.